نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 29 تک 9 آیات۔ پہلے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، تمہیں ایک میزان اور فرقان دے دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ پھر سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، خوشی سے اللہ کی بات مانو۔ اطیعوا اطاعت سے، اور اطاعت طوعاً سے، اور طوعاً خوشی سے کام کرنا، دل کی آمادگی اور دل کی شوق اور توجہ سے عمل کرو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بات بھی خوشی سے مانو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو، تم جان رہے ہو، تمہیں پتہ چل چکا ہے، پھر بھی نہیں مانو گے، جھٹلا دو گے، جاننے کے بعد انکار کرو گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان قوموں کی طرح مت ہو جانا، الَّذِينَ قَالُوا، جنہوں نے کہا تھا اپنے پیغمبروں سے، کیا؟ سمعنا، ہم سن رہے ہیں، سن لیا ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں، انہوں نے سنا نہیں ہوتا۔ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو سنی انسنی کر دیں، جو سن کے بھی نہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، انسان نہیں جانور، اور جانوروں میں سے بھی بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم، بہرے اور گنگے۔ کون بہرے گنگے؟ جن کے پاس کان نہیں، یا جن کے کان کام نہیں کرتے، یا جو بول نہیں سکتے، نہیں،
کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، لیکن الذین لا یعقلون، وہ کانوں اور زبان کے استعمال میں عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے سنتے وقت اور بولتے وقت. جب توجہ سے سنتے ہی نہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، جب سمجھ نہیں آتا تو بولیں گے بھی تو irrelevant. سوال گندم جواب چنا، پوچھا کچھ جا رہا ہوگا جواب کچھ آ رہا ہوگا، موضوع کیا ہوگا سوال کچھ اور ہوگا. تو ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ انسان جانور کے مرتبے پہ اترے اور پھر جانوروں میں سے بھی بدترین جانور بن جائے، اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بدترین جانور سے زیادہ نہ ہو. کیونکہ جانوروں کی یہ سینسز بھی بعض اوقات بہت اچھے سے کام کرتی، لیکن جو لوگ حق بات نہ سنیں، نہ سننے کے بعد سمجھیں اور نہ حق بات کریں، ان کی زبانیں بھی نہ حق بولیں، پھر ایسے لوگ انسان نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کان رکھنے کے باوجود بھی نہیں سنتا؟ سننے کی صلاحیت ہے مگر پھر نہیں سنتا حق کو، اس لیے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا. وہ کیوں نہیں دیتا؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ کو ان کے اندر خیر معلوم ہوتا کہ ان کے اندر بھی کوئی شوق ہے حق جاننے کا، خیر و بھلائی کی طلب کا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنوا دیتا، ان کے سننے کا اہتمام کر دیتا، ان کو سننے کا شوق دے دیتا، پھر یہ سننے کا حق ادا کرتے، ان کو موقع بھی ملتا اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھاتے. لیکن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ سنے. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے شوق کے بغیر، ان کی چاہت کے بغیر انہیں زبردستی سنوایا جاتا تو بھی کیا فائدہ تھا؟ لَتَوَلَّوْا، پھر بھی یہ منہ موڑ جاتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے، وہ تو ہیں ہی بے رخی کے ساتھ منہ پھیرنے والے، اعراض برتنے والے. تو بے رخی انسان کس سے اور کب دکھاتا ہے؟ جس میں اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اسے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، جواب دو، کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے. جواب دو، اپنے سننے کا ثبوت دو کہ واقعی تم نے سنا ہے. کس کو؟ للہ، اللہ کو، وللرسول، اور رسول کو. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تم کو. کس چیز کی طرف بلائیں؟ لما یحییکم، جو چیز تم کو زندہ کرنے والی ہے، زندہ رکھنے والی، زندگی دینے والی. اللہ کی بات، اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد، جہاد کی طرف، جد و جہد کی طرف، اپنی اصلاح اور دوسرے انسانوں کی اصلاح کی کوششوں کی طرف، کیونکہ اسی سے دل زندہ رہا کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی بندہ پھر سن نہیں سکتا، اللہ سننے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اللہ کو بندے کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل سے دماغ تک بات جانے میں حائل ہو گیا. اس کو پتا ہے یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ چاہتا کہ اس کے اندر کی چاہت اور شوق اور تڑپ کیا ہے، وہ ساری دلچسپیاں جانتا ہے. لہذا وہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ پھر انسان اس کے دین کے کام کی طرف بڑھے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو. سنو یا نہ سنو، توجہ کرو یا نہ کرو، عمل کرو یا نہ کرو، ان باتوں کے اوپر دھیان دو یا نہ دو جن میں تمہاری زندگی اور تمہارے مفادات کا تحفظ ہے، بہرحال ایک دن جانا تو تمہیں اپنے رب ہی کے پاس ہے. واتقوا، اور ڈرو، بچو، کس سے؟ فتنتن، ایک فتنے سے، آزمائش سے، مصیبت سے. کون سی مصیبت؟ لا تصیبن، جو ہرگز نہ پہنچے گی. کس کو؟ الذین ظلموا، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کو
ڈیو رسپیکٹ نہیں دی، اس کا حق نہیں پہچانا، اس پہ توجہ نہیں کی، اس کو سنا نہیں، سن کے نہیں دیا، سمجھ کے نہیں دیا، عمل کر کے نہیں دیا، اسے آگے نہیں پہنچایا. الذین ظلموا منکم خاصتاً، خاص طور پر، یعنی کچھ مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کو مصیبت نہیں آئے گی جو سنتے نہیں، بلکہ ان کو بھی جا پہنچے گی جنہوں نے صرف اپنی ذات کی حد تک سنا اور اس کو آگے نہیں پہنچایا، اس فتنے کے روک تھام کے لیے کوشش نہیں کی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں سے کون دیندار تھا، پرہیزگار تھا اور نیک تھا، پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اپنا وہ وقت، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے. کہاں؟ مکہ میں. اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے. کس بات سے؟ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں ختم کر ڈالیں گے، تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، کیونکہ تم ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور اور بہت ہی تھوڑے تھے. لیکن دیکھو ہوا کیا، فآواکم، تمہارے مفادات کو اس نے تحفظ کیا. اس وقت بھی کیا جب تم بہت ہی تھوڑے تھے، بہت کم تھے، اور تمہارے دشمن بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ تھے، پھر بھی تمہیں بچایا. آج اگر تم اس کے حکم پہ چلو گے تو آج نہیں بچائے گا. آج تم اس کے دین کی خدمت کرو گے تو آج تمہارے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، دیکھو کیسا بہتر راستہ نکالا. اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، مدینہ میں پناہ دی. وأیدکم، اور تمہاری تائید کی، مدد کی. بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ. ورزقکم، اور تمہیں دنیا بھی دی، تمہیں رزق دیا. من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی محض کامیابی نہیں دی، محض قوت نہیں دی، محض تمہیں خوف خطرے سے بچایا نہیں. اوپر تو ذکر تھا کہ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، دشمن سے ڈرتے تھے، ختم ہو جانے سے ڈرتے تھے، یعنی اس بنا پر اپنے وجود کے تحفظ سے بھی تم عاری تھے. تو اس نے تو صرف تمہیں تحفظ ہی نہیں دیا، تم کو کھانے پینے کو بھی دیا، تم پہ تو دنیا کی نعمتیں بھی عام کر دی. جب لوگوں کو دین ملا، جیسے حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، تو یہ سارے ترقی کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کس چیز سے کھلے؟ اس دین کی برکت سے کھلے. تمہارے لیے رزق کی فراوانی بھی ہوئی اس دین کی طرف آنے سے. تو پھر تم دین چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے؟ وقتی مشکلات سے گھبرا کر، وقتی قربانیوں سے بھاگ کر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے؟ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے اوپر کیسی کیسی مشکلات تھی؟ کیا یہ ایک زندہ حقیقت نہیں کہ مکہ میں تم کس حال میں تھے اور مدینہ میں آ کے کیسے پھلے پھولے؟ سب کچھ مل گیا جو چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. اللہ کو تم سے شکر گزاری چاہیے. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف، کہ دل سے مان جاؤ کہ واقعی اللہ کی طرف سے اسی نے سب کچھ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو. خیانت کیا چیز ہوتی ہے؟ امانت کی حفاظت نہ کرنا، امانت کو صاحب امانت کی طرف پورا پورا نہ لوٹانا. تو اللہ نے کیا کیا امانتیں آپ کے سپرد کی؟ لا تخونوا اللہ، رسول نے کیا امانت تمہارے حوالے کی؟ اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی باہم امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. ایک دوسرے کو جو تم امانتیں سپرد کیے ہوئے ہو ان میں بھی تم دھوکہ نہ دو. اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرو، رسول کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، اور آپس میں باہمی تعلقات میں انپریڈکٹیبل نہ ہو. وہی کرو جس کی تم سے توقع کی جاتی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو.
جان بوجھ کے یہ سب نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو. کس بات کا علم؟ اس بات کو معلوم کر لو، اس بات کو پہچان لو. کیا؟ انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش ہے، امتحان کے پرچے ہیں. مال بھی اور اولاد بھی. انسان حرص و ہوس عموماً صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا. مال کی محبت، دنیا کی محبت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی. اس کا ایک بہت بڑا سبب انسان کی اولاد بھی ہوتی. لہذا اسی کی وجہ سے پھر انسان اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے. خیانت کس لیے کرتا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت میں. تو یاد رکھو، اس بات کو اچھی طرح معلوم کر لو، کہیں بھول نہ جانا کہ مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہے. تم ان کو نعمت سمجھتے ہو یا آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس عظیم اجر ہے، بہت بڑا. اب ایسے میں اتنے سخت امتحان میں کیسے کامیاب ہوں؟ حل کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، محتاط زندگی جو اللہ کے ڈر کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایک ٹیسٹر دے دے گا، ایک فرقان دے دے گا، ایک میزان دے دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، ہٹا دے گا، پھر تمہیں نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ سننے کے بعد اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات کو ٹالو مت، بہانوں کے ساتھ اسے نظر انداز مت کرو، اس کو اہمیت دو. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل عمل کے راستے میں بات کو توجہ سے نہ سننا ہے. کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غور سے، توجہ سے بات سننے سے. سننا کیا محض آوازوں کا کان سے ٹکرانا ہے؟ ایک وقت میں انسان بہت سی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں کس کو سنتا ہے؟ جس کو سن کر وہ دماغ میں جگہ دیتا ہے. سمجھ کا لفظ جان بوجھ کے نہیں بول رہی، اس لیے کہ سمجھ کا لفظ بھی ہم نے نہیں سمجھا. جس کو سن کے وہ دماغ میں، دل میں جگہ دیتا ہے، وہ بات اس کے دل میں لگ جاتی، اس کو رٹ کے نہیں یاد کرنی پڑتی. جو بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ رٹنی نہیں پڑتی. رٹنی کون سی چیز پڑتی؟ جو سمجھ نہ آئے وہ پھر اپنے اوپر لادنی پڑتی. جس چیز کی سمجھ آ جائے اس پر تو انسان کی آنکھیں خود ہی کھلنے لگتی ہیں. وہ تو اس کو اندر سے اس طرح ہلا دیتی ہے، اس کو اتنا متحرک کر دیتی ہے کہ وہ ایک بات کے بعد کئی باتیں اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے سننا. سننا وہ سننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے اندر ایک ہلچل ہو جائے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آنے لگ جائے. مثلا ایسے ہی کہ اگر کوئی کہے چوہا آ رہا ہے، تو جس نے سنا ہے اس نے اور جس نے نہیں سنا اس میں فرق ہوتا ہے. چوہا آنے پر فرق ہوتا ہے. تو پھر سننا کیا سننا ہوا؟ عمل بدلنا، آگے سوچنا، آگے دیکھنا. اب کیا کروں پھر؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اچھا پھر تو مجھے کچھ کرنا ہی ہے. جیسے آپ کو کوئی ایسا انسان کچھ کہے جس کو آپ کچھ بھی اہمیت دیتے ہو، اچھا فلاں نے کہا ہے، اس کا کہنا نہیں ٹال سکتی، اب تو کرنا ہی پڑے گا. اب تو اس نے کہہ دیا، اب تو کرنا ہی ہوگا. دل چاہ رہا ہے تب بھی، نہیں چاہ رہا تب بھی. اور اگر یہ کیفیت نہ آئے کہ سچائی سامنے آئے اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، کوئی امپورٹنس ہی نہیں زندگی میں اس کی، یا پھر سن تو لیا جائے لیکن فوراً اس کو الٹا مفہوم دیا جائے، جیسے سننا چاہیے ویسا نہ سنا جائے بلکہ کیا کیا جائے، بات کا بتنگڑ بنا دیا جائے. کئی لوگ سنتے ہیں اور سن کے پھر اس کو کیا کرتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں. بعض لوگ اس کو سن کے اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس پہ رنگ رنگ کے نکتے ضرور لاتے ہیں لیکن جو اس میں کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے.
تو ایسے لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ ایسے تمام رویے ہمارے سامنے انسانوں کی طرف سے آتے ہیں نا. یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں. یعنی جب انسان ایک بات سن لے اور اس کے بعد اکارڈنگلی کچھ کرے نہیں، کوئی نتیجہ نہ نکلے اس بات سے، اس کام سے، یعنی آپ ہر ایک کی بات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو جب کوئی بندہ اللہ کی بات سن کے کسی نتیجے پہ نہ پہنچے بلکہ اس کو غیر اہم سمجھ کے بس آگے پیچھے کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے سنا نہیں ہوتا. اب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سنواتا ہی نہیں، وہ سنتے ہیں پھر بھی نہیں سنواتا. اس آیت سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی آیات تلاوت سنیں اور ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، ہم سنیں اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ آئی ہو کیا کہا جا رہا ہے. بعض اوقات آپ ایک بات سنتے ہیں، مثلا اذان سنتے ہیں، آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے، فوراً نکل جاتے ہیں مسجد کے لیے، اور ایک دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے، گویا آپ نے اذان سنی ہی نہیں، وہ کسی اور کے لیے ہوئی، اور آپ وہی کرتے چلے جاتے ہیں اور توجہ ہی نہیں کرتے. تو اذان سننے والے پھر کون ہے؟ اذان کیا ہے؟ اللہ کی کال ہے. کوئی ڈاکٹر جب آن کال ہوتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے. اگر آپ کال پر ہیں اور آپ مریض دیکھنے نہ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور اس چھٹی کے بعد آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کی جاب چلی جائے گی اور آپ بھوکے مریں گے. لہٰذا آپ تھکے ہوں، دل چاہے نہ چاہے آپ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں. یہی حل ہے. کسی دوست کی کال آ جائے، آپ سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، ٹیلی فون سرہانے رکھ کے سوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے. لیکن اللہ کی کال، اللہ کا حکم ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا؟ کیونکہ اس سے ہم نے اپنا کوئی نفع نقصان وابستہ ہی نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں سنواتا، ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحان ڈال کے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو، اس کو اس کا مالک 1,00,000 کی امانت نہیں دیتا. آپ اپنے جیسے نوکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی چیز کہیں رکھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوا، اس نے اٹھائی کہ نہیں. تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ چور ہے تو آپ گھر کی کنجیاں اس کو دے جائیں گے؟ جس دن آپ کو یہ شک بھی پڑ گیا تو آپ اس کے حوالے کچھ بھی نہیں کریں گے. تو جو لوگ اللہ کے معمولی حکم پر بھی عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی باتیں سمجھا دے اور سنوا دے اور وہ عمل کے قابل ہو جائیں اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی نہیں درجے بلند ہوتے. چھوٹے چھوٹے حکم اگر ہم نہیں مان سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے، تو بڑے کام کہاں سے کریں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو علم اللہ فیہم خیرن. تو خیرن کیا چیز ہے؟ خیرن کا ویسے تو معنی ہوتا ہے نا بھلائی. یہاں کون سی بھلائی؟ بھلائی سے مراد حق کی طلب، سچائی کو جاننے کی تڑپ، کہ مجھے پتا چلے حقیقت کیا ہے، میری کیا حقیقت ہے دنیا کی. جس دن آپ کے اندر یہ تڑپ آ گئی نا کہ یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبب نہ بنا دے اور وہ آپ کو نہ سنوائے. وہ آپ کو سنوائے گا، وہ آپ کے لیے سبب پیدا کر دے گا سننے کا اور سمجھوا بھی دے گا. لیکن تڑپ آپ کے اندر سے اٹھے گی تب. آپ نے وہ ایک پیسے والی امانت کا پاس رکھا، اللہ نے 1,00,000 دے دیا آپ کو، لیکن ٹیسٹ کے بغیر 1,00,000 نہیں ملا کرتا. کوئی بات کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی سونے میں تلنے کے قابل ہو، کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اس کی حقیقت کس پہ کھلتی ہے؟ اس کے اندر سے سمجھ کس کو آتی؟ وہ اتنے بڑے ائمہ کرام کیسے تخریج کر لیتے تھے ان احکامات سے، اور وہ نقطے نکالتے تھے. بعض مثلاً امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے انہوں نے 70 نقطے نکالے ہوئے ہیں، 70 جگہوں پہ اس کو کوٹ کر کے 70 طرح سے استدلال کیا. ان کو کیوں 70 باتیں سمجھ آتی ہیں، مجھے اور آپ کو 70 کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہاں سے فرق ہے لیول کا؟ طلب، انٹرسٹ، قربانی، فالو اپ. آپ انٹرسٹ شو تو کریں. بعض لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں آپ ہمیں کوئی کام ہی نہیں بتاتی. آپ پہلا تو کر کے لاؤ، پھر اگلا بتایا جائے. ثابت تو کرو اپنے آپ کو کہ کرنے والوں میں سے ہو. ایک اور مثال سے سمجھیے. مثلاً
آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کو کتنی بھی اچھی غذا کھلا دی جائے آپ طاقتور ہو جائیں گی؟ الٹا کیا ہوگا؟ اور بیمار پڑیں گی. معدہ خراب ہو تو اچھی غذا اور بیمار کرتی ہے. تو شوق کے بغیر، طلب کے بغیر اگر اللہ تعالی دے بھی دے تو وہ ہمارے لیے اور الٹا وبال ہی بنتا ہے، وہ مصیبت ہی بن جاتا ہے، اس کا ہم حق نہیں ادا کرتے. پھر بھوک کے بغیر آپ کسی کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھیں، وہ کیا کرے گا؟ نہیں کھائے گا. اگر آپ زبردستی ایک لقمہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیں جو نہیں کھانا چاہتا، کیا ہوتا ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟ الٹ دیتا ہے، تھرو اپ کر دیتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے اس کی بھوک کتنی ہے، اس بندے کی، اس کا شوق کتنا ہے. یہ ہم سب کی آزمائش ہے. تو جتنا ہمارا شوق ہوگا، جتنی ہماری تڑپ ہوگی، اللہ اتنا ہی سبب بنا دے گا، ویسے ہی رستے کھول دے گا. عموماً ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، باہر سبب بتاتے رہتے ہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن بات یہ کہ ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہوتی. جس دن ہمارے اندر آ گئی اس دن رستے بھی سب کھل جائیں گے. صرف سڑکوں کے رستے نہیں، آنکھوں اور دماغ اور کانوں کے بھی سارے بند دروازے کھل جائیں گے جب ہم لینے والوں میں سے بنیں گے. ایک اچھے پودے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ اس کا بیج اچھا ہو، اس کے لیے نیچے زمین کیسی ہونی چاہیے. اچھی سے اچھی بات جب آپ کے دل پہ ہی زنگ چڑھا ہوا ہے، وہ نرم ہی نہیں ہے، جذبے اندرون ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حکمتوں کے خزانے کیوں ڈالے؟ حکمتوں کے خزانے کس پہ کھلتے ہیں؟ کون اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ملے یہ سب؟ جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کے اندر واقعی عاجزی، تواضع اور نرمی ہوتی ہے، اس پہ کھلتا ہے یہ سب. اگر بنجر زمین پہ آپ کو پودا لگا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ سوکھ نہیں جائے گا. اگر آپ کو بے شمار باتیں سکھا بھی دی جائیں اور آپ لینے والوں میں سے نہیں تو سب ضائع ہو جائے گا نا، باہر ہی رہ پسل جائے گا. وہ جیسے بارش پڑتی ہے تو ایک زمین جذب کر جاتی ہے اور دوسری زمین پانی روک ہی لیتی ہے، تیسری سب بہا دیتی. تو لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ توجہ اور شوق اور دلچسپی پیدا کریں دین میں، اسے ضرورت سمجھیں. نمبر 2 جو کہا جا رہا ہے نا وہی مطلب لیں، خواہشات پر مبنی مطلب مت نکالیں قرآن سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مٹر خرید لائیں پکانے کے لیے اور ان کے دانوں کی بجائے وہ چھلکے پکا لیں کہ یہ زیادہ ہیں، تم اس کو بن میں پھینک رہے ہو پاگل، یہ زیادہ ہے، پھینکنا ہی ہے تو دانے پھینک دو، ایک ایک میں سے 3 صرف نکل رہے ہیں. تو یہ تو پھر صحیح طریقہ تو نہ ہوا نا. اگر آپ کسی کو مثلاً ایسا کرتا دیکھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ آگے سے بحث شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے نا. اب ٹھیک ہے، اگر اس کو چھلکوں میں ہی مزہ آ رہا ہے تو لیتا رہے، بحث تو نہیں کر سکتے ہم اس سے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہم کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. اپنے اندر سچائی لائیں، اپنے اندر تڑپ لائیں، اپنے اندر گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے تنہائی میں مانگیں. ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے، ضرور ملے گا. آپ مانگے تو وہ بھی اتنا ہی دے گا جس درجے کا آپ مانگیں گے، جو آپ مانگیں گے. کبھی یہ نہ دیکھا کریں کہ میری کیپیسٹی کیا ہے، یہ دیکھا کریں وہ دینے والا کتنا دے سکتا ہے. کیونکہ ہمارے اندر تو واقعی کیپیسٹی نہیں، لیکن وہ کیپیسٹی بھی بڑھا دیتا ہے جب ہمارا شوق بڑھتا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کے اندر بھلائی جانتا ہوتا تو ان کو سنوا دیتا. انسان کون سی بات سب سے زیادہ دھیان سے سنتا ہے؟ جس میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو، جس کا اس کو شوق ہو، جس سے اس کو محبت ہو. کہتا اچھا کیا کہا اور کیا کہا، اور پھر پورا دھیان، اور پھر اس بات کو وزن بھی دینا، اس کو ویلیو کرنا، پھر اس کے بعد اس کو قبول کرنا احسن طریقے سے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے حصے کی پیروی بھی کرنے لگتے، فوراً اس کو اپنے پاس دل پہ نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر اس کو بعد میں دہراتے رہتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور دوسری صورت کیا ہے کہ انسان سنے بھی تو لاپرواہی سے سنے کچھ، دیکھے کہیں اور.
کہ ہاں پتہ ہی ہے، مجھے معلوم ہے یہ کیا ہے، سنا ہوا ہے پہلے. اس سے کوئی نئی بات وہ نہیں سیکھ سکتے. کسی بھی چیز سے نیا معنی کب آپ نکال سکتے جب آپ اس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھیں. جو شخص قرآن اس طرح سنے کہ یہ میں پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں گویا، تو اس کو نئے طریقے سے سمجھ آئے گا. اور جو ان کانوں سے سنے مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے اور میں نے پڑھا ہوا بھی اور پڑھایا ہوا بھی اور میں یہ جانتا ہوں اس کی تفسیر کیا، مجھے تفسیر آتی ہے اس کی، اس کو اور طرح سمجھ آئے گا، بلکہ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے. وہاں اندر کون جائے گا؟ کوئی نہیں جا سکتا. تو دین کی حقانیت، سچائی، کسی بات پر اس کا شرح صدر، اس کو ایک روشنی کا نظر آنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی آمادگی ہو، شوق ہو، سنجیدگی ہو اس کے لیے، باقی چیزوں پر اس کی ترجیح ہو، امپورٹنس ہو. ورنہ تو انسان کتنا بھی سن لے، نہ وہ روح میں اترتا ہے اور نہ وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے عمل میں آتا ہے. اور ایسا شخص پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کون نہیں سنا کرتے تھے؟ منافق. ایسا شخص پھر منافقت کا شکار ہوتا ہے. پھر یہاں پر جو اہم ترین بات جو کی گئی ہے کہ یہ سننا اور یہ لینا اور اس کا جواب دینا، یعنی سن کے قبول، استجیبو کا مطلب ہے قبول کر لینا، سن کے اسے جذب کر لینا، لے لینا، پکڑ لینا. کس چیز کو؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم نہیں سنو گے تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں، جاؤ پھر. نہیں، تم تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہیں تو جینے کا حق نہیں رہے گا. تو زندگی کی پکار سنو، زندگی کی پکار پیغمبر دے رہے ہیں، اس کو سنو. اور وہ کیا ہے؟ جہاد کی پکار. یعنی صرف اپنے لیے نہیں سننا، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی سننا ہے. اب دیکھیے، جو بات آپ صرف اپنے لیے سنتے ہیں وہ کس طرح سنتے ہیں. ایک اور اینگل سے آپ دیکھیں نا، یہ صرف میرے لیے، اور اگر آپ کو پتا ہو یہ لکھ کے دینا ہے، کہیں امتحان دینا ہے، پھر یہ ہو کہ یہ پڑھانا ہے آگے، یہ دوسرے کو پہنچانا ہے، تو پھر سننا کیسے ہوگا؟ نمبر 1 جیسا ہے ویسا لو. نمبر 2 صرف اپنے لیے نہ لو بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ اصل قبولیت اس کے اندر ہوگی جس کے اندر آگے پہنچانے کی تڑپ ہوگی. جب تک انسان کسی چیز کو اپنے لیے لیتا تو وہ پوری طرح نہیں لیتا. مثلا ایک ماں جب تک ماں نہیں بنتی وہ کھاتی ہے، اپنے لیے کھاتی، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی بھوکے رہ گئے، کبھی ناشتہ ہی نہیں کیا. لیکن جب وہ ماں بنتی پھر کیا کرتی؟ فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جس کی زندگی میں نہیں فرق آتا پھر بھی وہ خود تو بیمار ہوتی ہے، نسلیں بھی بیمار ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو غور سے نہیں سنتے پھر وہ بات کو آگے کس طرح پہنچاتے ہیں؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، غلط طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں. لہٰذا وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مجالس امانت کے ساتھ ہیں. تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس کی حفاظت کرو، ان باتوں کو کہیں اور نہ کہو. مثلا یہ ایک مجلس ہے، یہ مجلس امانت ہے. کیا مطلب ہے اس امانت کا؟ کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں، جس مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں باہر جا کے بیان کرو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں. بہت سے لوگ یہ غداری کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں. کہا کچھ جاتا ہے، اس وقت دھیان سے سنتے نہیں، آدھی سمجھتے ہیں آدھی نہیں سمجھتے، پھر بغیر سوچے سمجھے جا کے کسی اور طرح بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور نتیجے نکالنے لگتے ہیں، irrelevant طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی نقصان دہ طرز عمل ہوتا ہے. تو یہاں پر لما یحییکم، اس کام کے لیے سنو، زندگی کی پکار جس کے لیے تم پیدا کیے گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اپنی ذات تک سنتے ہیں نا، صرف خود ہی کھاتے چلے جاتے ہیں تو ہم موٹے تو خوب ہو جاتے ہیں لیکن ہم کسی کی خدمت کے قابل نہیں رہتے. ایسے لوگ جو علم حاصل کر کر کے خوب موٹے ہو جائیں خود اور اس کو آگے نہ دیں کسی کو، ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کس قسم کے کردار ہوتے ہیں؟ تو یہ علم ایسی چیز نہیں جو صرف آپ کے لیے ہے، یہ کس کے لیے؟ آگے دینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ فتنے کی روک تھام کرنی ہے. اگلی آیت ایسے ہی نہیں ہے، یہ مانا کو میں اپنی مرضی سے نہیں گھڑ رہی. کہیں آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ یہ تو اپنی مرضی کے معنی نکال رہی ہیں. اس آیت کا معنی اس لیے لیا جا رہا ہے لما یحییکم کا، کیونکہ آگے فتنے کی بات آ رہی ہے اور فتنے کی روک تھام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوتی ہے.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ علم، طریقہ. ایک ڈاکٹر کی زندگی میں اس کی بہترین مثال ہو سکتی ہے. یعنی معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. تو علماء یا دین کے مبلغین روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے معاشرے کے اندر وہی کردار ادا کرتے ہیں. اب ان دونوں کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور مبلغ کی کیسے ہونی چاہیے. جتنا زیادہ ہم اچھی غذا کھا لیں، ہم اپنا گھر صاف کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، زندگی محفوظ نہیں ہے. آپ کی جان محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ماحول صاف نہیں ہے. تو زندگی نہیں مل سکتی اس شخص کو جو اپنے علاوہ باہر کو صاف نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے اذا دعاکم لما یحییکم، وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، وہ چیز جو تمہاری حیات ہے. قوموں کی حیات جد و جہد میں ہوتی ہے، اسٹرگل میں ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً. فتنہ کیا چیز ہے؟ آزمائش. کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دین کی بات نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو لے لیں، آپ انہیں دین کی طرف نہیں لاتے، بڑے ہو کے آپ کے فرما بردار اطاعت گزار ہوتے ہیں، آپ ہی کو ستانے کے لائق ہو جاتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ایون ماں باپ، اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے آس پاس دائیں بائیں، اگر آپ اس علم کو، خیر کو نہیں عام کرتے، آپ خود بھی عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان سے سپورٹ ہی نہیں ملتی. وہ الٹے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تم کدھر چل پڑے ہو، وہ ہمیں چلنے دیتے ہیں. یہ ایک فتنہ ہوتا ہے. فتنہ کہاں سے؟ نمبر 1 انسانوں سے. انسان فتنہ ہمارے لیے، جیسے اولاد اور مال فتنہ ہے نا. یہ انسان فتنہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہی، اس کی بھی دلیل یہ نیچے لکھی ہوئی ہے. تمہاری اولاد بھی فتنہ. کبھی وہ فتنہ انسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے، وہ رکاوٹ بنتے ہیں. کبھی روحانی اور اخلاقی بیماریاں جو معاشرے میں عام ہو جاتی وہ وبا کی شکل اختیار کر جاتی. مجموعی طور پر، عمومی طور پر لوگوں کا طرز عمل ہمارے لیے فتنہ ہو جاتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی بڑا عذاب، کوئی آسمانی آفت یا زمینی آفت. قدرتی آفات بھی بعض اوقات انسان کے لیے عذاب کی شکل دھار لیتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، فتنے سے بچتے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وبائیں پھیل جاتی ہیں. جیسے جسمانی بیماریاں پھیلتی ہیں، ایسے اخلاقی بیماریوں کی وبائیں عام ہو جاتی. الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی. اور خدا نخواستہ ان کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب آئے تو کوئی الگ کر کے بچایا نہیں جاتا، سب کے اوپر. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک نہیں محدود رہے گا، اس میں مظلوم بھی پس جائیں گے. وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا، پھر کسی نے سوال کیا کہ وہ پس جائیں گے تو قیامت کے دن، فرمایا وہ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن یہاں سکھانا یہ مطلوب ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، برائیوں کو نہیں روکا، نہی عن المنکر نہیں کیا، تم نے اس کام کے لیے جد و جہد نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تو پھر یاد رکھو تمہاری بھی خیر نہیں، تم بھی پکڑ میں آؤ گے. تو بات یہ کہ ہر چھوٹی برائی الٹیمیٹلی کیا بن جاتی ہے؟ چھوٹا زخم علاج نہ کیا جائے تو بڑا زخم، چھوٹی بیماری بڑی ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو بر وقت کنٹرول نہیں کیا. کسی کو کینسر کی شکایت ہوئی، ابھی تھوڑا ہی تھا تو ڈیٹیکٹ ہو گیا، وہیں سے اس کی جڑ پکڑ لی گئی، بندہ محفوظ ہو گیا. اور اگر نہیں پکڑی گئی تو سب ہلاک، موت تک پہنچ گیا. اور بعض اوقات اس کی جڑیں اتنی پھیل جاتی، آپ نے دیکھا ہوگا کینسر اوپر تھوڑی آتا، اس کے تو اندر اندر جڑیں، عموماً کہتے ہیں نا اب وہ دماغ تک چلا گیا، وہ لنگز میں آ گیا، اب وہ فلاں جگہ پہنچ گیا. نو ٹریٹمنٹ، لا علاج. واتقوا فتنة، یہ لا علاج مصیبت ہے. ایسے فتنے سے بچو کہ جس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں ہوں گے. یعنی اگر جسم کے کسی ایک خاص حصے پر کینسر ہے، وہ صرف اس تک تھوڑی رہتا ہے، پھر وہ تو سب طرف چلا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ہم ہر غلط کام کے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نہیں باز آئے،
نہیں محنت کی گندگیوں کو ختم کرنے کی، سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ اب کیوں انسان آگے نہیں بڑھتا برائیوں کو روکنے کے لیے؟ وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا، وہ اپنے مفاد قربان نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ ڈرتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں تو اپنے پورے خاندان میں ایک ہوں، میں تو اپنے پورے علاقے میں ایک ہوں، میں تو اچک لی جاؤں گی، میں تو پکڑی جاؤں گی۔ فرمایا ان لوگوں کو بھی یاد کر لو جو بہت تھوڑے تھے مکہ میں، چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں تھے، کمزور تھے، وہ ڈرتے تھے کہ آج ختم اور آج ختم، حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ کے بھی آپ کو یاد ہے جنگ احزاب میں کیا حال تھا مسلمانوں کا۔ پھر کس طرح بچایا اس نے، آواکم ایدکم بنصری، آواکم پہلے تو تم کو مدینہ کا ٹھکانہ دی، پھر ایدکم بنصری، وہ جتنی جنگ بدر دیکھ لو، احد دیکھ لو، احزاب دیکھ لو، ان سب میں تمہیں اپنی طرف سے مدد دے کے تم کو بچایا، تمہاری تائید کی، تمہیں فتح بخشی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جس دنیا کے جانے کا تم کو خوف تھا، یہ کون کہا کرتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہوگا، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، یہ سارے نذرانے تو بند ہو جائیں گے، یہ جو کچھ اس حرم کی بدولت ہمیں مل رہا ہے یہ تو سارے مفادات پہ زد پڑے گی۔ ایسا ضرور ہوتا ہے، انسان جب دین کی طرف آتا اسے قربانی لازم کرنی پڑتی، کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ چھوڑے بغیر کچھ اور مل جائے، لیکن عام طور پر انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچئے اپنے آپ کو، اپنے بارے میں سوچئے، آپ کو پتا ہے اللہ کا ایک حکم ہے، آپ کیوں نہیں اس کو مان جاتے، کیوں نہیں سن لیتے اللہ کی پکار، کیوں سنی انسنی کر رہے ہیں؟ دنیا جانے کا ڈر ہے نا، کسی کو سٹیٹس کا ڈر ہے، کسی کو معلوم نہیں کس کس قسم کے خوف ہیں۔ کتنی زبردست مثال دی، ان کو دیکھ لو، انعمت علیہم کو دیکھ لو۔ جب انعمت علیہم کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم صرف ان کی نعمتوں کو سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ نعمتیں دے دے ویسی، اور جو انہوں نے قربانیاں کی ان نعمتوں کے لیے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر لعلکم تشکرون، مشکل کے بعد آسانی آئی، کس لیے کہ بھول جاؤ، پھر اللہ کو بھلا دو؟ نہیں، اس رب کو اب بھی نہیں بھلا سکتے، اب بھی تم اس کو یاد کرتے رہو، اور پھر خیانت نہ کرنا، تھوڑی سی بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خوب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، جب اچھے ہو جاتے ہیں تو ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، سب ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس طرح نہیں اللہ کو یاد کرتے، پھر اس طرح نہیں اس کے لیے قربانی کرتے، اس طرح نہیں صدقہ خیرات کرتے جس طرح ہم مصیبت کے دنوں میں کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ غفلت میں کھونے لگتے ہیں پھر نعمتیں پا کے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، بالکل وہ کیفیت نہ سی، لیکن حق تو ادا کرو، فرض تو پورا کرو۔ خیانت کیا ہے؟ فرائض میں کمی۔ وضو کی خیانت کیا ہے؟ نماز کی خیانت کیا ہے؟ عہد کی خیانت کیا ہے؟ ذمہ داریوں میں خیانت کیا ہے؟ کہ جو کام کہا جائے اس کو کر کے نہ دیا جائے، تو سارے معاملات یہیں سے تو خراب ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں کیا ڈنڈی مار رہا ہے، اور اس کا عمومی سبب مال اور اولاد کی شان و شوکت کی ہرس ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے نا انسان۔ اللہ کے حق میں کب کمی آتی، کس وجہ سے؟ جب دنیا پرائرٹی نمبر 1 ہو جاتی اور دین اور آخرت نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سا سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے رک کے، جب ہمیں ہمارا فرض بلاتا ہے اور ادھر سے ہماری اولاد بھی بلا رہی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ آج آپ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک تبصرے خوب کرتا ہے، ملک کا حال یہ ہو گیا ہے، دنیا کا حال یہ ہو گیا، فلاں گھروں کا حال یہ ہو گیا، سب تبصرے فرماتے ہیں نا، کتنے خوبصورت خوبصورت۔ لیکن جب کہا جائے اس کے سدباب کے لیے آؤ ذرا وقت دو، آؤ تھوڑی سی قربانی کرو، ذرا اپنی نیند قربان کر لو، ذرا تھوڑی سی بچوں کی قربانی کر لو، یا مال کی تھوڑی سی کر لو، تو ہم کہتے ہیں نہیں، حقوق العباد مارے جاتے ہیں، فوراً حقوق العباد کی چھتری اوڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی تعویل کرتے ہیں۔ پھر مثال کہاں سے لیں گے؟ میرے اور آپ کی مثال نہیں ہوگی، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور کی بھی لیں گے، انعمت علیہم کی لیں گے۔ ربیہ رائی 30 سال بعد گھر لوٹے تھے۔ ظاہر ہے کہ کہاں مدینہ، کہاں آذربائیجان، کہاں بخارا، کہاں تک مسلمان گئے تھے، اور سفر کو جہازوں کے تھوڑی تھے کہ ایک جیٹ اڑایا وہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، صرف جانے میں سالوں لگ جاتے تھے۔
کیونکہ رستے کھلے تھوڑی تھے ایک کے بعد ایک علاقے تک پھیلنے میں. اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بچے ہیں پیچھے، فوجی جب اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے اس کی. لیکن جب ایک دین والا دین کے لیے کوئی قربانی تھوڑی بہت ہی کرنے لگے تو سارے پہنچ جاتے ہیں تعزیت کرنے، ہمدردیاں لینے. دنیا کمانے کے لیے لوگ سالوں ملک سے باہر رہیں، سالوں، دبئی چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ کو ڈالر اور ریال اور درہم بھیجتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ان فتنوں کی روک تھام کے لیے کوئی اوپر نیچے ہو جائے معاملہ تو پھر کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ پھر ہم ایک اور فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے سارے حقوق فرائض چھوڑ کے وہ صرف اللہ اللہ ہی کیا کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں. کہیں نیند چھوڑنی پڑے گی، کہیں جاب چھوڑنی پڑے گی، کہیں آرام چھوڑنا پڑے گا، کہیں صحت قربان ہوگی، کہیں جدائیاں ہوگی، کہیں بہت کچھ ہوگا. لیکن آواکم وایدکم بنصرہ، اگر آپ کو یاد رہے نا، کتنے لوگ تھے جو مکہ میں اپنے خون کے رشتے چھوڑ کے مدینہ گئے تھے، پتہ نا آپ کو، لیکن اللہ نے ان کو بھی لا ملایا، ان کو بھی جوڑ دیا. کہیں شوہر کہاں ہے تو بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہے تو ماں کہاں ہے. حضرت ام سلمہ کا واقعہ یاد کر لیں، بے شمار واقعات. اصل میں ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں جانتے ہی نہیں. ہم ان کو آئیڈیالائز تو کرتے ہیں مگر زندگیاں ان سے ایک بالکل الگ پیٹرن پہ رکھی ہوئی ہیں. ایسے کیسے دین پھیلے؟ ایسے کیسے فتنوں کی روک تھام ہوگی؟ اب فتنے روکنا چاہتا ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ہلاکتے ہیں. لیکن دوسری طرف عمل ہمارا زیرو پر. ہم صرف خیالوں کی جنت میں یا صرف باتوں کے ذریعے سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب تو فتنہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اعمال اور اولاد کیا ہیں آپ کے پاس؟ ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے مجھے. امانت ہے نا؟ تو جب وہ مانگے کہ ذرا یہ دے دو مجھے، کس نے دی یہ امانت؟ تو اگر وہ مانگے کسی وقت تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے جب کوئی ان کو قربان کرتا ہے، ان کی جدائی برداشت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں ایک نئے کلچر اور ایک نئی ریت کو اجاگر کرنے کے لیے، تو ہی ایک بنیاد بنی تھی دین کی تکمیل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھو، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تم یہ چھوٹا موٹا دے کے سمجھتے ہو کہ لٹ گئے تم، ایسا ہی ہوتا نا، لٹے کوئی نہیں. اتنا کچھ جواباً ملنے والا ہے جس کو تم کبھی ختم نہ کر سکو گے. اجر نظیم ہے صلے میں. پھر آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم میں اللہ کا تقوی ہوا، اللہ کا ڈر ہوا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر خود فرقان رکھ دے گا. اور یہ چیزیں فرقان کے بغیر سمجھ نہیں آتی. ہم ہر وقت فتوے لیتے ہیں، فتویٰ نہیں فرقان، فتویٰ نہیں فرقان. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہمیں تھوڑی بہت کو قربانی کرنی پڑتی ہے نا تو ہم فوراً وہ سوال لکھ کے پہنچ جاتے ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے بچوں کو چھوڑ کر دین سیکھنے آ جاؤں تو پھر یہ جائز ہے؟ ابھی آپ نے کسی سے فتویٰ لیا کہ میں اگر بچوں کو چھوڑ کے شادی اٹینڈ کرنے 5-7 گھنٹے گھر سے باہر گزار آؤں تو جائز ہے؟ شاپنگ کے لیے میں گھنٹوں باہر چلی جاؤں تو جائز ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. جب بازار جانا ہوتا ہے تو بچوں کو مینٹلی اتنا تیار کر لیتے ہیں، اچھا تم بیٹھو تو میں تمہارے لیے یہ بھی لاؤں گی، یہ لے کے دوں گی، وہ مجھے سیر کرنے جانا ہے تو تمہارے لیے واپسی پر یہ لے کر، اچھا کیا چاہیے تمہیں، فلاں کھلونا، وہ مل جائے گا. بالکل وہ فرمائشیں جو کبھی پوری نہ کریں، جب اپنا مقصد ہو تو سب ضرورت سے زائد بھی پوری کر دیں آ کے، کیونکہ اس میں اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے نا. وہ باہر ملک کی سیر کرنے میں نکل جاؤں بچے چھوڑ کے کسی اور کے پاس تو جائز ہے، کوئی نہیں پوچھتا. ہاں اگر تھوڑی دین کے لیے اللہ کے نام پہ قربانی کرنی پڑ جائے تو ہم فوراً فتوے لینے شروع کر دیتے ہیں اور دینے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی باہر کا بندہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ جی میرے بچے کی عمر اتنی ہے اور اس کا قد اتنے انچ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے، لہٰذا آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، میری جگہ آپ بتائیں میں کیا کروں. نہیں، خود سوچیں. اچھا ہم کیسے صحیح فیصلہ کریں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے. ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کا تقوی آ گیا، اگر محتاط انسان بن گئے، خدا خوفی آ گئی، آخرت نظر آنے لگی،
دنیا میں اپنے فرائض سمجھ آنے لگے، امانتیں محسوس ہونے لگیں کہ یہ امانت ہے سب کچھ، تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ لگنے لگے گا. پھر تمہارا دل خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. وہ اندر سے نظر آئے گا، باہر سے نہیں پوچھو، اندر سے دیکھو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم میں تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، تمہیں رہنمائی دے گا. یجعل لکم فرقانا. ایسا شخص صرف کسی بیرونی خوف سے نہیں ڈرتا، وہ ڈر اس کے اندر سے نکلنے لگتا ہے. اور صرف وہ عام حالات میں نہیں، بلکہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ اس وقت بھی سننے لگتا ہے چیزیں جب کوئی اور نہیں سنتا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوانے لگتا ہے. لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی آ کے کچھ بتا دیتا ہے، کوئی آ کے کچھ پوچھ لیتا ہے، کوئی آ کے سبب بن جاتا ہے. آپ کے اندر سے خیال اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ باہر ایسی چیز لے آتا ہے کہ اس کو تائید ہو جاتی ہے اور آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور آپ کام کرنے لگتے ہیں. آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، ایسی مثال آ جاتی ہے، ایسی چیز آتی ہے، کھل جاتا ہے سب کچھ. ہاں اگر دیکھنے سننے والے ہوں. کتنی ریلیٹڈ ہے پہلی آیت اور آخری آیت. آپ دیکھیں کہ ایسا انسان کیسے پہچانتا ہے اپنے اندر کے وسوسوں اور اپنے نفس کی چالوں کو کیسے پہچاننے لگتا ہے نا. یہ ایسا فرقان ہوتا ہے کہ انسان اندر کی چالیں خود پہچانتا ہے. مثلاً اگر کسی چیز کی محبت اس کو بے راہ رو کر رہی ہے تو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگتا ہے. کسی انسان سے نفرت اگر اس کو زیادتی کرنے کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی زیادتی، چاہے وہ انسان مجھے نہیں بھی اچھا لگتا. زبان روک لیتا ہے ایسا شخص. وہ حق سن کے انکار نہیں کرتا، اسے اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس چیز میں خیر ہے، مجھے یہ کرنا ہے. مسلسل خود احتسابی کرتا ہے. پھر انسان اپنا محاسب خود بنتا ہے. یہی فرقان ہوتا ہے. دیکھیں کوئی اور آپ کا محاسب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا جب تک اندر نہ ہو آپ کی پہچان. یعنی ایسی صلاحیت جس سے انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکے. اصل میں چیزیں بظاہر بہت مکس اپ ہو جاتی ہیں. ایک چیز آپ بظاہر کہیں میں خیر کے لیے کر رہی ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں، درست کر رہی ہوں، لیکن اس کے اندر بھی شر ہو سکتا ہے. آپ لمبی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں تو آپ بظاہر تو بہت خیر کر رہی ہیں، قد افلح المومنون پہ عمل کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اسی عمل کے ذریعے ایک دوسرے کی مصلحت کو نقصان بھی دے رہی ہیں. آپ کو اگر یہ کرنا تھا تو آپ اس سے پہلے کر کے رکھتے. ہم دیر سے کلاس میں آتے ہیں کہ ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس کا کوئی اور انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں فی الحال میری مجبوری، حالانکہ اس مجبوری کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے اس زمین میں، لیکن ہم خود سے خود ہی کو تعویل دے دیتے ہیں اور ہم صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور بظاہر ہم سمجھتے ہم فائدہ کر رہے ہیں دین کا اور اپنا اور گھر والوں کا، لیکن اسی کے اندر ہم نقصان بھی کر رہے ہوتے. تو یہ جو گہری سمجھ ہے صرف اللہ کے تقوی سے آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ کان دے، وہ دل دے، وہ آنکھیں دے کہ جو واقعی فرقان پا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.